اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ معمول کے مطابق آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم ویڈیو، ایک اہم وظیفہ اور عمل کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ، آج کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو آیات مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، ان کے ضمن میں ان سے متعلق ہے۔ یہ آیات آیات السلام کہلاتی ہیں۔ ان آیات کو رزق کی برکت کے لیے، اولاد میں برکت کے لیے، مال میں برکت کے لیے، جان و مال میں ہر قسم کی برکت کے لیے پڑھا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ آیات مبارکہ جو شخص بھی تعامل کے ساتھ مسلسل بغیر کسی ناغے کے پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قسم کے کام کے اندر برکت فرمائے گا۔ اگر کوئی ایسی بیماری جو کہ لا علاج ہو، ڈاکٹرز نے اس کا جواب دے دیا ہو، تو ان آیات مبارکہ کی مدد سے اس بیماری کا علاج ممکن ہے۔ اسی طرح کوئی ایسی پریشانی، کوئی ایسا مسئلہ جس کی وجہ سے کوئی شخص پریشان ہے، اس کی پریشانی ختم نہیں ہو رہی، تو ان آیات مبارکہ کو پڑھ کر وہ اپنی پریشانی کو ختم کر سکتا ہے۔ گویا یہ آیات مبارکہ مومن کے لیے ہتھیار ہیں۔ یہ آیات مبارکہ صبح و شام پڑھنے والی آیات ہیں۔ کوئی ایسا شخص جو ان کو بغیر کسی تعطل کے، بغیر کسی چھوڑنے کے مسلسل پڑھتا رہے اور صبح و شام پڑھتا رہے، تو اس شخص کی زندگی میں برکت، اس کے تجارت میں برکت، اس کی نوکری میں برکت، اس کی اولاد میں برکت، اس کی جان مال عزت میں برکت، ہر قسم کی برکت اس کو نصیب ہوگی۔ کوئی ایسا شخص جو یہ چاہتا ہو کہ مخلوق خدا کے اندر اس کا مرتبہ اور مقام بلند ہو، کوئی ایسا شخص جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا مرتبہ اللہ کے ہاں قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق کار اور ساتھی بن جائے، آپ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت اور کرم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے شافی کوثر جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے تمغہ ہے، تر امتیاز ہے، ان کے ہاتھوں سے اس کو یہ نصیب ہو، کوثر پینا نصیب ہو، اور ہمیشہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ آخرت میں رہے۔ جنت میں اس کا مقام اعلیٰ علیین، صالحین، شہداء اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہو، صحابہ اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہو۔ تو اس شخص کو چاہیے کہ ان آیات مبارکہ کو اپنا عمل بنا لے۔ سلامتی کے لیے یہ آیات پڑھنا بہت ہی مجرب ہے۔ تمام آفات ارضی و سماوی، یعنی تمام آفات جو کہ دنیا سے متعلق ہیں، تمام آفات جو کہ آسمان سے متعلق ہیں، ان سے بچنے کے لیے پانچوں نمازوں کے بعد ان آیات کو کم از کم ایک بار پڑھ کر دم کر لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی شفا ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ آیات مبارکہ قرآن پاک کے اندر بہت سی جگہ پر ذکر ہیں۔ بہرحال 5 جگہیں ایسی ہیں جن کے اندر سلامتی کا ذکر ہے، وہ ابھی ہم آپ کے سامنے تلاوت فرمائیں گے۔ ان آیات مبارکہ کو یاد کریں، اپنے پاس لکھیں اور اس عمل کو کریں۔ صبح و شام لازمی کریں، ممکن ہو تو ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پر مل لیں تو جسم میں درد ختم ہو جائے گا۔ کوئی ایسا مرض ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جو کہ ختم کرنا مقصود ہو، تو آپ ان آیات مبارکہ کو پانی پر دم کر کے پانی کو پی سکتے ہیں، مریض کو پلا سکتے ہیں۔ یہ آیات مبارکہ انتہائی مجرب ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں جو سب سے پہلی آیت مبارکہ ہے وہ سورہ نمل کی آیت مبارکہ ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، یعنی مفہوم اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ سلام ہے ان بندوں پر جن کو اس نے، یعنی رب نے چن لیا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 59 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اسی طرح سورہ یاسین کی آیت مبارکہ 58
جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم، ان کو سلام کہلایا جائے گا مہربان رب کی طرف سے۔ یہ آیت مبارکہ انتہائی مجرب ہے۔ اس کا ایک وظیفہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں، جس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں ظاہر کر دیں گے، اس پر کلک کر کے آپ پوری ویڈیو اور استفادہ لے سکتے ہیں۔ اس طرح ایک اور آیت مبارکہ جو کہ سورہ صافات کی آیت مبارکہ 79 ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہے نوح علیہ السلام پر تمام دنیا والوں میں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صافات کے اندر آیت نمبر 120 میں فرماتے ہیں سلام علی موسیٰ و ہارون، کہ سلامتی ہو موسیٰ پر اور ہارون پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان پر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی بھیجتے ہیں سورہ صافات کی آیت نمبر 130 سلام علی الیاسین، سلامتی ہو الیاس علیہ السلام پر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 73 کے اندر فرماتے ہیں سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہو تم پر، خوشحال رہو بس اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القدر کی آیت نمبر 5 سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات ساتھ سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ گویا کہ یہ جو آخری خطاب ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر کے، سلامتی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ان اعمال جو کہ انبیاء کرام کے اعمال ہیں، ان کی سنتیں ہیں، ان کو زندہ کرتے ہیں، رب کے حضور جھکتے ہیں، رب کے حضور دعا فرماتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برکت سے رحمت سے ان کو نوازتے ہیں۔ ان آیات کو پڑھنے سے رزق میں برکت، روزی میں برکت، اولاد میں برکت، جان و مال میں برکت لازمی اور ضروری ہے۔ محترم ناظرین، یہ عمل کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد آپ کوشش کریں ایک مرتبہ ان 8 آیات کو پڑھیں، اور یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم صبح و شام لازمی پڑھیں۔ ہم نے آیت مبارکہ کا نمبر اور سورہ مبارکہ کا نام آپ کو بتا دیا ہے، آپ قرآن پاک میں سے نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں کل ایک نئے عمل اور پیغام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔